بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا رب العالمين. آہ، شروع کرنے کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دے دیتا ہوں تاکہ سب کی برین اسٹارمنگ ہو جائے گی تھوڑی سی ٹاپک کے متعلق. ویسے تو ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا اور کوشش کی تھی ڈسکس کرنے کے لیے پچھلے سیشن میں، لیکن میں تھوڑی سی باتیں اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ میں بھی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے سوچنے کا موقع ملے گا سب کو. شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیلف پیوریفیکیشن ہے نا، یہ ٹرم تو ہمارے لیے نیو ہو سکتی ہے لیکن یہ کانسیپٹ نیو نہیں ہے. ہم پیوریفیکیشن سے یعنی کہ سیلف پیوریفیکیشن سے بہت دفعہ تزکیے سے، جس کو میں تزکیہ ہی یوز کرتا ہوں، بٹ کہ تزکیے سے ہم بہت زیادہ گزر رہے ہوتے ہیں. جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تزکیے کے پروسیجر سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہمیں محسوس ہونا کہ نہ ہو. اب مے بی یہ ٹرم ہمارے لیے نیا ہو نہیں ہو یا اس پرسپیکٹو سے ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو، لیکن یہ پروسیس جو ہے اس میں کوئی بالکل بھی آپ ایک بھی بات نہیں دیکھیں گے، صرف تھوڑا اپروچ چینج ہوگی، لیکن ساری کی ساری جو ہے نا باتیں ہمیں آلریڈی معلوم ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ جو سیلف پیوریفیکیشن ہے نا، یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. جب تک انسان کی زندگی ہے نا تب تک انسان کا تزکیہ چلتا رہتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے تزکیہ کیا اور اس کے بعد ختم. یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک لے مین کے لیے یہ کنٹینیوسلی ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب سیلف پیوریفیکیشن میں ڈیٹیل میں تو ڈسکس کیا تھا کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی اس کی تعریف دیتا ہوں. دیکھیں، یہ کلینینس نہیں ہے. عموماً جب ہم تزکیہ ورڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا اردو میں ترجمہ صفائی آ رہی ہوتی ہے کہ صفائی کرنی ہے. پیوریفیکیشن کہ آپ جیسے اس کی تعریف مان کرتے ہیں کہ ایکسٹریکٹ کرنا امپیورٹیز کو. پیوریفائی ہم کرتے ہیں واٹر کو، کیسے اس کو بوائل کر کے تاکہ اس میں سے امپیورٹیز نکل جائے. اسی طرح جو ہماری سیلف پیوریفیکیشن ہے نا، پچھلی بار ہم نے جیسے لطائف کا ذکر کیا تھا کہ ہمارا نفس ہے، تو جو ہمارے نفس کی پیوریفیکیشن کیا ہے کہ نفس کے اندر سے تمام رذائل کو نکال دینا. تمام ایسے ایلیمنٹ جو غیر اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، ان سب کو نفس کے اندر سے نکال دینا، یہ نام ہے بیسکلی سیلف پیوریفیکیشن کا. اس کی امپورٹنس میں ویسے تو بہت ڈیٹیل میں اس کا ٹاپک ہو سکتا ہے، میں چھوٹی سی سے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں تین جگہ پہ یہ سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کرنے کے جب مقصد بیان کیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے 4 مقاصد بیان کیے. کہ پہلا ہے یتلو علیہم آیاتنا، کہ وہ آیات جو ہے نا ان پہ تلاوت کریں گے. اب آیات کی ڈیٹیل بھی آپ جانتے ہیں کہ آیات انفس میں ہوتی ہے، آفاق میں ہوتی ہیں. اینی ویز 4 مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، تاکہ ان کے تزکیہ کیا جائے. اس سے آئی تھنک سو کہ امپورٹنٹ واضح ہو سکتی ہے کہ تزکیہ کتنا اہم ہے، کہ انبیاء کے جو 4 اہم مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد تزکیہ کرنا ہے. ایک اولا. دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں جنت کا ذکر فرمایا نا کہ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ ایسی جنت ہوگی جس میں نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک کنڈیشن لگائی، کیا لگایا؟ وذالک جزاء من تزکا، یہ جزا اس کے لیے ہے جس کا تزکیہ ہوا ہو. یعنی کہ جو ہمارا تزکیہ بھی ہوتا ہے یہ بیسکلی امپیورٹیز کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم جنت کے لیے ایلیجبل ہو جائیں. تو اس کی بہت امپورٹنس واضح ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو یہیں تک محدود رکھتا ہوں کہ دیکھیں انبیاء کا مقصد دنیا میں آنے کا اور جنت میں جانے کا کرائٹیریا، یہ دونوں شرائط قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ تزکیے کے تھرو ہوتی ہیں. اچھا، میں یہاں پہ یہ واضح کروں کہ ہم کوشش کریں گے اپنی پریزنٹیشن اور کوشچن آنسر جو سیشن ہے اس کو قرآن و حدیث تک ہی محدود رکھیں گے. کوشچن بے شک آپ کر سکتے ہیں باہر، لیکن میری کوشش ہو کہ میں آپ کو جوابات جو ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ہی دوں گا. اچھا، امپیکٹ کیا ہوتا ہے بیسکلی پیوریفیکیشن کا؟ جب ہم تزکیہ کر لیتے ہیں نا تو اس کے 2 طرح کے ہمیں امپیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک ظاہری ملتا ہے، دوسرا باطنی ملتا ہے. ظاہر میں انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص تزکیہ ہو جاتا ہے نا انسان کا، یا تزکیہ
انکریز ہو رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، مطلب زیادہ پیوریفائی ہو رہا ہوتا ہے، تو ظاہر میں اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ اس کے اخلاق کے رذیلہ جو ہے اخلاق حسنہ بدل جاتے ہیں. میں ایزی لینگویج یوز کرتا ہوں، یعنی کہ اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں. انسان اچھے طریقے سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، بھائی خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، اور باقی جتنی عبادات ہیں اس میں تھوڑی تقویت آ جاتی ہے. یہ ظاہری اس کے فوائد ہیں. باطنی فوائد اس کے بھی ہیں جو کہ کئی دفعہ محسوس نہیں ہوتے ہمیں، لیکن اس کے بیسکلی باطنی ہی فوائد زیادہ ہیں. باطنی فوائد یہ ہے کہ انسان کے اندر اوصاف پیدا ہوتے ہیں. کون سے اوصاف؟ جیسے صبر ہے، جیسے شکر ہے، جیسے کہ بغض کا، حسد کا، کینے کا، ان سب کا نکل جانا ہے، اور انسان کے اندر قناعت کا جذبہ آ جانا، ایثاری کا جذبہ آ جانا انسان کے اندر. یہ ایسے اوصاف ہیں جو تزکیہ کے بعد پیش آتے ہیں. اور یہیں سے آپ اس کو ایک ایلیمنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ ہمارے لیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ میرے اندر صبر کا جذبہ ہے کہ نہیں. کیا جب میرے مزاج کے مخالف کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا جب میں دوسرے کی زیادہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ میرے سے امیر ہے، حیثیت میں زیادہ، عزت میں زیادہ ہے، تو کہیں مجھے حسد تو نہیں ہوتی اس سے؟ اگر تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، نہیں آتی، تو مبارک بات ہے، ہمارا تزکیہ ہوا ہے. اور یہ جتنی زیادہ کوانٹم میں آ رہی ہے، سمجھے اتنا تزکیے کی زیادہ ضرورت ہے. اور جتنی کوانٹم اس کا کم ہوتا جا رہا ہے، سمجھے اتنا تزکیہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. پھر ہم ان شارٹ اس کے نا اگر اس کی طرف آئیں ٹولز کی طرف کہ تزکیہ ہوتا کیسے ہے نا، تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک عطائی ہے، دوسرا نا کسبی ہوتا ہے. عطائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا. آپ نے یاد ہوگا میں پریزنٹیشن کے شروع میں کہا تھا کہ یہ تزکیہ لفظ تو نیا ہو سکتا ہمارے لیے، لیکن ہم اس عمل سے تب سے گزرے ہیں جب سے ہم نے کلمہ پڑھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے قہار. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں عطائی کی. اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار ہے، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اس سے، جبکہ یہ تو خوشی کی بات بھی ہے. جس پہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے نا، کئی دفعہ اس کے لیے بہتری بھی ہوتی ہے اس میں. کیسے؟ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مشکلات سے گزارتا ہے نا، وہ بیسکلی اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اس کا نفس پیوریفائی ہو جائے. اگزامپل اس کی میں نے جیسے پانی کی مثال بھی تھی کہ پانی کب پیوریفائی ہوتا ہے؟ جب اس کے آگ کی تپش دی جاتی ہے. سونا کو جلایا اسی لیے جاتا ہے نا تاکہ اس میں سے امپیورٹیز دور ہو جائے، تبھی تو وہ خالص سونا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں گرامی نام نامی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی القہار کی، جب اس کی تجلی کسی انسان پہ پڑتی ہے تو وہ انسان کی اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو ارادہ ہے، اپنی جو خواہش ہے، اپنی جو مرضی ہے، اس کے مطابق وہ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے کام، اور اللہ کی مرضی اس پہ غالب آ رہی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی کیپیسٹی جو ہے انکریز ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس سب کو کہ ہمارے یہاں جو ہے وقتاً فوقتاً ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا بھی ہے کہ ہم خود کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قہر تو ہم پہ نازل نہیں ہے، یا کوئی آزمائش سے ایسا ہم مشکل نہیں گزر رہے، تو ہم لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت میں اضافہ ہو. ہم کسبی طور پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسبی طور پہ میں مختصر تو تھوڑے ٹول بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلی جو آیت پڑھی تھی نا، اس میں ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا ذکر کیا تھا نا، وہ ترتیب اگر ہم آیت کی دیکھیں، پہلے پڑھا تھا یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلے آیات ہیں، پھر بالکل اس کے ساتھ ہی ذکر ہے اس کا تزکیے کا. تو قرآن کی ترتیب جو ہے یہ کسی عام کتاب کی طرح بے معنی تو نہیں ہے، یہ معنی رکھتی ہیں. جو آیات ہے نا، آیات دو طرح کی. جیسے قرآن کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. جو انسان کی اپنی ذات کا غور و فکر ہے اور جو آفاق پہ غور و فکر ہے، یہ دونوں انسان کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا کیسے اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. لیکن قرآن کی تلاوت بھی تزکیے کا سبب بنتی ہے. اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے اس چیز کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی کہ دل جو ہے ہمارا وہ سینے میں ہے. یہ پیوریفائی کرتا ہے اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے بھی تزکیہ ہوتا ہے. ونس اگین اس کے آپ ریزننگ سن لیں. ریزننگ ایسے ہے کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا پہلے بھی کہ نفس کا کام ہوتا ہے خواہشات پیدا کرنا، اور خواہشات کی پیروی کرنے کا نام ہی بیسکلی جو ہے وہ بد اخلاقی ہے، اور امپیورٹی یہی ہوتی ہے. اوبیسلی دل ہمارا نہیں چاہے گا کہ ہم نماز پڑھیں. اوبیسلی میرا کیوں دل چاہے گا کہ میں آستہ آستہ کھانا کھاؤں، تین سانس میں پانی پیوں.
یا حسن اخلاق سے پیش ہوں اگر میرا موڈ اچھا نہیں ہے، لیکن جب میں سنت سمجھ کے اس کو عمل کر رہا ہوں گا تو میں اپنی طبیعت اپنے مزاج کے مخالف چل رہا ہوں گا. تو اس سنت پہ عمل کرنے کے سبب انسان کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو انفاق ہے نا، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. یہ بھی تزکیے کا سبب ہے. یہ میرے لیے بھی، مجھے ابھی ریسنٹلی کوئی 1 2 سال پہلے بات پتہ چلی، میرے بڑے اسٹونش تھا. یہ قرآن کی آیات ہے، سورۃ توبہ کی ہے غالباً. خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی آپ ان کے مال میں سے مال لے جس کے سبب، یعنی کہ صدقے کے سبب ان کی یہ پاکی ہو اور ان کا تزکیہ ہو. یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ بھی تزکیہ کا سبب بنتا ہے. اس کی بھی لاجیکل ریزن سن لیں. پیسہ دینا انسان لاجک نہیں ہے. انسان عقل کا تقاضا ہے کہ پیسہ انسان سنبھال کے رکھے، یا خرچ کرے تو اپنی ذات پہ خرچ کرے، یا ایسے لوگوں پہ خرچ کرے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یا اگر کسی پہ بہت زیادہ ہمدردی آ بھی رہی ہے تو کسی ہیومینٹیرین ورک میں خود سے ختم کر لے. لیکن آپ یہ جو شروع میں ورڈ دیکھ رہے ہیں نا، خود، خود کا مطلب ہوتا ہے ان سے لے لیں. تو جب کوئی اور شخص لے رہا ہوتا ہے تو obviously آپ کا دل تو شاید نہیں چاہے گا اس کو دینے کو. تو آپ جب آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کی خواہش کی نفی ہو رہی ہے، تو تزکیے کا سبب بنتی ہے. ایک اور چیز ہے صحبت. یہ نا بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ تھوڑے میں نے اینڈ پہ اس لیے لکھا ہے کہ شاید ہر کسی کو نصیب نہ ہو. جو آلریڈی تزکیہ شدہ شخص ہوتا ہے نا، اس کی صحبت میں صرف بیٹھنے سے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات شات کرنے سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اس کی بھی دلیل آپ قرآن سے سن لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے سب نے واقعہ سنا ہوگا سورۃ العبسہ کا جو واقعہ ہے. اس میں جب ایک شخص آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی آپ کو شاید، آپ کو کیا معلوم کہ یہی شاید تزکیے کے لیے آیا ہو آپ کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی تزکیہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی سیرت میں شاید کوئی اس طرح کی بات نہ پڑھی ہو کہ دیکھیں انبیاء کا مقصد تو ہے نا مبعوث تزکیہ کرنا، لیکن آپ نے شاید اس طرح کی بات کبھی نہ پڑھی ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیٹرن بتایا کہ یہ کیا کرو تمہارا تزکیہ ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اٹ سیلف تزکیہ کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانا ہی اتنا بابرکت تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہی صحبت ہوتا تھا. آپ دیکھیں یہ صحبت کا ورڈ اتنا اہم ہے کہ یہیں سے صحابہ نکلا ہے. صحابی اور صحابی کہلاتا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہوتی ہے. اور اس صحبت کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ تزکیہ کا سبب تھا، آج بھی جو انسان نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اگر کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. ہاں، ایک لاسٹ میں بتاتا ہوں، ذکر و فکر. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اس کے افعال پہ غور و فکر کرنا، یہ بھی تزکیے کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ٹولز ہو سکتے ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. ان میں سے ہم کسی ایک پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے. آ، ابھی آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں. جس جس کی کوشچن ہے ہینڈ ریز کر دیں گے تو پھر میں مائک انمیوٹ کر کے کوشچن اکارڈنگلی کر سکتا ہوں. جس کوشچن کا جواب آتا ہوگا میں انشاءاللہ پوری دینے کی کوشش کروں گا. اگر نہیں آتا ہوگا تو میں وقتی طور پہ معذرت کر لوں گا، سرچ کر کے بعد میں آنسر دے دوں گا. یا تو آپ بھی سرچ کیجیے گا، میں بھی سرچ کر دوں گا. السلام علیکم ابھی. وعلیکم السلام حمزہ بھائی. اچھا، ابھی میرا سوال یہ ہے نا کہ تزکیے کے حوالے سے کہ جو سیلف پیوریفیکیشن کا کانسیپٹ ہے یہ تو بہت سارے ریلیجن میں موجود ہے. اسپرچوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام کا سیلف پیوریفیکیشن کا کانسیپٹ باقی ریلیجن سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ اب بہت بہت اچھا کوشچن ہے، میرے خیال سے بہت اہم کوشچن ہے یہ. دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ تو ہر مذہب میں ایگزسٹ کرتی ہے. جو سیلف پیوریفیکیشن کنسیپٹ ہے یہ ورڈ بھی ہمیں تقریباً ہر مذہب میں ہی ملتا ہے، یا مختلف طرح کی پریکٹسز میں مل رہا ہوتا ہے اسلام کے علاوہ بھی. فرق جو ہے نا وہ دو طرح سے فرق اس کو آپ کنسیڈر کریں. ایک فرق جو ہے وہ پرائمری جو فرق ہے نا، پرائمری لیول کا، وہ فرق یہ ہے کہ جو سیلف پیوریفیکیشن ہے نا، یہ دوسرے مذاہب میں نا یہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کر دے. ہمارے یہاں اسلام میں نا یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے. یہ ابھی یہ اٹ سیلف پرائمری لیول ہوتا ہے ایک اینڈ کو اچیو کرنے کا. وہ اینڈ کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہو سکتا ہے. میں نے ویسے پچھلی اس میں ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے.
تو ایک انسان کو تب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دل اور نفس جو ہے نا پاک نہ ہو، اس کے خیالات صاف نہ ہو. اور معرفت بھی کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو. پھر اللہ کی محبت کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ سو آن لانگ کوشچن چلتے رہتے ہیں. لیکن جو تزکیہ ہے نا یہ سٹارٹنگ ہے تاکہ ہم کسی اینڈ کو اچیو کر سکیں. لیکن جو دوسری پریکٹسز ہیں وہ اٹ سیلف اس کو ایک اینڈ سمجھتی ہیں، اس کو ایک گول سمجھتی ہے کہ انسان پیوریفائی ہو جائے، دیٹس آل. دوسرا جو بہت بیسک فرق ہے نا، ویسے تو بہت سے فرق ہو سکتے ہیں، مختصر رہتا ہوں. دوسرا ایک اور فرق ہے کہ دوسرے ریلیجن، ونس اگین میں قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کو مبعوث کرنے کا، یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان چاروں چیزوں، جو یہ چاروں مقصد ہیں، ان چاروں مقصد کو ہم الگ نہیں کر سکتے. جو مینز اینڈ موڈز ہیں نا تزکیے کے، یہ دوسرے مذاہب میں ایز سچ گیون نہیں ہے. یا ایون کہ ہم دوسرے مذاہب کی جو پریکٹسز ہیں اس کو اڈاپٹ بھی کر لیں گے نا تو ہمارے اندر سیلف کنٹرول تو آ جائے گا. اور بظاہر دیکھنے میں ایک جو ایک تزکیہ شدہ انسان ہے اسلام میں مسلمان، اور دوسرا جو بدھسٹ ہے یا وٹس ایور جو بھی ہے مونک وغیرہ ہیں، یہ دونوں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے. آپ کو مونک بھی اتنے ہی چہرے پہ اس کے سکون ملے گا، اس کنٹینٹمنٹ اس کی فیل ہو رہی ہوگی، یار یہ تو بڑا پرسکون رہتا ہے، جس کو تو پتہ نہیں کیا نصیب ہو گیا. اور ایک اسلام مسلمان میں مل رہی ہوگی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم تزکیہ صرف انہی پیٹرن سے کر سکتے ہیں، انہی موڈ سے کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. فار ایگزامپل، بھوکا رہنا ایک تزکیے کا سبب ہے، روزہ جو ہے. اب دوسرے جو مذاہب ہیں وہ پریکٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ پریکٹس بہت بہت لمبے روزے رکھ لیتے ہیں، بہت بہت دن بھوکے رہ سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث موجود ہے، یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن کا فاقہ روزہ رکھنا شروع کیا، جو صحابہ کرام نے نقل کی ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور تم نے نہیں رکھنا یہ. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ مذاہب فار ایگزامپل کرسچینٹی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تھپڑ مارے تو دوسرا گال اپنا آگے کر دو کہ تھپڑ کھا لو. یہ ایک انہوں نے تزکی کا سب ایک طریقہ بنایا ہوا ہے. ہمارے اسلام میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ ہم بدلہ لے نہیں سکتے. ہمارے اسلام میں اجازت ہے بدلہ لینے کی. تو جو تزکیے کے ٹولز ہیں نا یہ ڈفرینٹ ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت غور طلب بات ہے کہ ایسا عین ممکن ہے کہ انسان سیلف کنٹرول حاصل کر لے کسی بھی پریکٹس کے ذریعے. لیکن اگر وہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہے تو آپ یہ بات سمجھے کہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول تو آ جائے گا، لیکن سیلف کنٹرول جس مقصد کے لیے ہم نے اچیو کرنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، وہ شاید نصیب نہیں ہوگا. تو اس کو ہمیشہ ڈفرینٹ رکھنا ہے سیلف کنٹرول کو دوسرے سے. انفارچونیٹلی جو لوگ اسپرچویلٹی کے اگینسٹ ہیں وہ ان کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہر ریلیجن کے جو اسپرچوئل پرسنز ہیں، سینٹس وغیرہ ہیں، یہ سارے سیٹسفائی ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ تو مذاق ہی ہے یہ سارا، یہ اسلام میں کون سی ایسی خاص بات ہے. لیکن خاص بات ہوتی ہے. وہ اس کی فیلنگز جو ہیں، میں نے جیسے کہا، اس کے امپیکٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری ہوتے ہیں، دوسری باطنی ہوتے ہیں. ظاہری طور پہ تو آپ کو وہ نظر آئے گا پرسکون ہے، لیکن جو دل کی کیفیت ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چل سکتی ہے کہ دل کی کیفیت میں کیا تبدیلی آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈز کو اپنا کے انسان تزکیے کی کوشش کرتا ہے. تو آئی تھنک سو یہ میں کوشچن تھوڑا بہت کلیئر کر سکوں گا. اچھا، ابھی ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ ہے یہ انٹلیکچولی ڈریون ہے، اس کے پیچھے ایک سورس ہے، لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل تعلیمات ہے. اسی بالکل. کو بیس بنا کے ہم اسپرچویلٹی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو باقی ریلیجین میں کوئی مطلب ڈریون فورس نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے ان کے پاس. آپ نے بالکل وہ صحیح کہا. اسی طرح اسپرچویلٹی کو اڈاپٹ کرتے جس طرح ان کو ٹھیک لگتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الگ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا یہی ہمارے لیے تزکیے کا سبب بن سکتی ہیں، یہی ہمارے لیے ٹول ہے. اور باقی جو ہیں ان کے پاس obviously آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو یہ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں ساری چیزیں کہ جو باقی سورسز ہیں جتنے بھی ہیں ریلیجنس، ان کے پاس ان کو ڈیوائن سورس تو نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے سارے اپنی ریشنلٹی سے کریٹ کیے ہیں. ابھی ہاتھ کھڑا کیا تھا عبداللہ نے غالباً. آپ مائک میوٹ کر لیں، خاص ان میوٹ کر لیں. السلام علیکم متین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ اللہ کا شکر. اچھا، میرا آپ سے یہ کویشچن تھا کہ تزکیے کے جو پرسنالٹی میں ثمرات ہم دیکھتے ہیں
ان پہ اگر آپ روشنی ڈال، جیسے فار ایگزامپل تسلیم ہے، رضا ہے، یعنی رضا برضائے رب ہے، جی اور اس طرح کے اور جو ٹرکس ہیں انسان کے اندر جو استغنا پیدا ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا ایکسٹریپولیٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ تزکیے کے ثمرات جو انسانی شخصیت پہ پڑتے ہیں وہ کیا۔ بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں جو عبداللہ بھائی نے بات کی ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ نا ہمارے سے چاہتا ہی یہ ہے، ہمیں مسلمان کہتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کیونکہ ہم تسلیمیت میں ہوتے ہیں، یا شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے سے ہم تسلیمت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا قلب سلیم تھا ان کے پاس۔ تو جو قلب سلیم ہے نا، پہلے میں قلب سلیم کو واضح کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو تسلیمیت ہے نا، تسلیمیت انسان کی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنی ملکیت چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ آنکھیں ہیں تو میری کنٹرول میں، لیکن اس کو اٹھاؤں گا میں اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ یہ میں کہہ دوں گا یہ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں، یہ اللہ مالک ہے۔ اور جب اللہ مالک ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اٹھیں گے۔ جب اللہ چاہے گا، جو منظر چاہے گا میں وہی دیکھوں گا، جو چیز اللہ نے مجھے اجازت دی ہے سننے کے لیے صرف میں وہ سنوں گا، اس کے علاوہ نہیں سنوں گا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، سب چیزوں سے اغنا آ جانا، یہ تمام باتوں کے لفظوں کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور تھوڑی موڑی ان کے فنکشنالٹی کے ڈفرینس ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کا امپیکٹ ہے نا وہ وہی ہے جو عبداللہ بھائی نے شروع میں بات کی تھی کہ اس سے تسلیمیت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں فار ایگزامپل جو نفس مطمئنہ ہے، اس کی خصوصیت اللہ نے قرآن میں سورۃ الفجر میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تیرے سے راضی ہو، پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ راضی کیا ہوتا ہے؟ راضی بیسیکلی اللہ تو ہمارے سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے نا، ہم نے اللہ سے کیسے راضی ہونا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں نا، ون سائڈڈ نہیں ہے، اللہ نے کہا دونوں سائڈوں پہ کہ ہم نے بھی اللہ سے راضی ہونا ہے۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ سر ہمیں تسلیم کر لیں، ان کو مان لیں، اور یہی تسلیم کریں کہ میری مرضی جو ہے وہ شاید انٹلیکچولی تو میرے لیے زیادہ بینیفٹ رکھتی ہو، لیکن اللہ کی مرضی جو ہے وہی حقیقت میں پرویل کرے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ، ہم دیکھیں کتنی پرائمری باتیں کر رہے ہیں نا۔ عبداللہ، عبداللہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، غلام، غلام ہوتا ہے نا۔ غلام کی اپنی مرضی ہوتی ہے کوئی؟ غلام کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام تو کرتا ہی اپنے آقا کے حکم پہ ہے سارے کام، اپنی مرضی سے تو وہ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ ہاں جتنی اتھارٹی دی ہے شاید اتنا لے سکے گا، اللہ نے وہ ہمیں دی ہوئی ہے، کہا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقنا، وہ کھا لو جو جو طیب ہے وہ کھا لو، لیکن پورک کیوں نہیں کھانا؟ انٹلیکچولی شاید ہم اس کو جسٹیفائی نہ کر سکیں، شاید جو باطن قوتیں ان کے پاس زیادہ دلائل کل کو آ جائیں، لیکن ہمیں پھر بھی ہم راضی رہیں گے کیونکہ ہاں اللہ کے غلام ہیں۔ تب دیکھیں گھما پھرا کے نا بات جو آتی ہے نا وہ صرف چھوٹی سی آتی ہے کہ ہم نے کلمہ اپنا اسٹرانگ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اس پہ ہو جانا ہے کہ ہم یا اللہ تیرے بندے، ہم غلام ہیں، تو میرا آقا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سے مطلب مالک یوم الدین، تو ہی مالک ہے۔ اللہ کو مالک مان لینا، اللہ کو آقا مان لینا، یہی جو ہے نا یہ تسلیمیت کا سبب بنتا ہے۔ جی آپ ہینڈ ریز کیا ہوئے، جی آپ کر لیں، انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم متین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ متین بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا تزکیے کا مطلب صرف یہی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بہتر ہو اور میں صبر سے کام لوں، شکر ادا کروں، اور اللہ سے میرا تعلق بہتر ہوتا جائے؟ یہ جی لیکن لٹ سے اگر کسی بندے کا مقصد یہ ہے اور اس نے کافی حد تک اس کو اچیو کر بھی لیا ہے، لیکن اس کا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو زندگی میں جو مقصد ہے وہ صرف اس نے پیسے کمانے اور اس نے بلینئر بننا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ فار ایگزامپل، پاکستانی کرکٹرز آپ کو لائیو کرکٹ کے دوران نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن پھر یہی کرکٹرز جب پی ایس ایل کے ایف سی اسپانسرڈ پی ایس ایل کی باری آئے گی تو پھر اس پہ یہ لیبل لگائیں گے کہ پولیٹکس کا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین کے ساتھ یا حماس کے ساتھ، اس لیے ہمارے لیے یہ کھیلنا الاؤڈ ہے۔ جی تو آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ سیکنڈ پارٹ تھوڑا سا شاید ریلیونٹ ہو جائے گا، میں فرسٹ پہ تھوڑی سی جنرل گفتگو کر لیتا ہوں۔ آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ اس کا تزکیے کا کیا مطلب، یہ ہے تزکیے کا مطلب تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ ویسے یہی ہوتا ہے، جیسے میں بتایا نا کہ اس کے امپیکٹس بہت زیادہ آتے ہیں انسان کے، مطلب ہمارا، میں نے آپ کو جیسے کہ ہمارا گول نہیں ہے تزکیہ، ہمارا جو الٹیمیٹ پرپز ہے نا
وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے بہت سے آپ کو پرپس بتائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر دینا. دیکھیں نا، پھر گھما پھرا کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ آپ اپنی خواہش پہ کسی اور کی خواہش، یعنی کہ اللہ رب العزت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو کب فوقیت دیں گے؟ آپ اس کو فوقیت تبھی دیں گے جب آپ اس کو آقا تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے. اب جب انسان نے آقا تسلیم کیا، آقا تسلیم کرنے سے پہلے ایک اور بھی لیول ہوتا ہے. وہ لیول یہ ہوتا ہے کہ تعلق مینٹین ہونا. ایک انسان کا جب دوسرے انسان کا، میرا اگر حمزہ بھائی سے تعلق نہیں ہے فار انسٹنس، تو مجھے اگر یہ کہیں کہ یار آپ ذرا مجھے 50 روپے، تو میں ان کو کیوں دوں گا پیسے؟ ایک پہلے تعلق کریٹ ہوتا ہے، پھر اس کی مرضی پہ عمل ہوتا ہے. تو تزکیے سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیے کے میں آپ کو ایک تھوڑی سی بیسک فنکشنالٹی تو بتائی تھی، کہ میں تھوڑی سی ہوتا کیا ہے تزکیہ. ایک تو ہماری جسمانی اعضاء پہ کنٹرول ہے، پھر ہمارے خیالات پہ کنٹرول ہے، ہمارے اپنے احساسات پہ کنٹرول ہے. جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا، عطا کی ہیں، وہ تمام چیزوں پہ کنٹرول جو ہے نا، بیسکلی یہ تزکیہ ہے. وہ ہم کنٹرول کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کنٹرول اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی سے یہ تمام چیزیں یوز نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی یوز ہوں. اور اللہ کی مرضی کے مطابق تبھی یوز ہوں گے جب ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوگا. تو آپ نے بات بالکل سیکھی کہ تزکیہ جو ہے اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسینٹیو ہے کہ جو شخص اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے اللہ سے، تو وہ تزکیہ جو ہے اپنا کر لے. ایک کوشچن آیا ہوا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو میں پڑھ لیتا ہوں کہ یو مینشن سم تھنگ ریگارڈنگ اور سورہ عباسہ. So how about the people who were not his age, sallallahu alaihi wasallam? Despite the fact we know his rahmah for all the world, not conform to some people ages. نہیں irrelevant نہیں ہے. کلمہ کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں، ان دونوں میں آنسر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہ نبی آپ کو کیا معلوم کہ تزکیے کے لیے آیا ہو، تو صحابہ کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے کرتے تھے. تو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو صحابہ ہیں نا، صحابہ کرام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے تزکیہ ہوتا تھا، آج بھی شخص ایسے موجود ہے جن کی صحبت میں رہ کے آپ تزکیہ کر سکتے ہیں. ٹائم تھوڑا میں بہت جلدی بیان کرتا ہوں. آپ کو کوئی ایک شخص چاہیے، بہت زیادہ نہیں چاہیے، ایک شخص چاہیے. آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، مینٹور ہو سکتا ہے، مرشد ہو سکتا ہے. کوئی نہیں ملتا، آپ کے پیرنٹس ہیں یار. ہم جس ایج میں نا، ہمارے تزکیہ کرنے کے لیے ہمارے سے پیرنٹس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، پیرنٹس آپ کو پتہ ہے اکثر ایسی باتیں ہمیں کرتے ہیں جو ہماری مرضی کے مخالف ہوتی ہیں. ہماری مرضی کے مطابق ہماری باتیں نہیں، کہ ہمیں ایسے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے. اب اس کو ہم ڈفرینٹ چیزوں کا نام دے دیتے ہیں کہ ہمیں جنریشن گیپ ہے تو سو اینڈ سو. لیکن الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ تزکیہ نام ہی خواہشات کی نفی کرنے کا ہے نا. تو تزکیہ انسان کا ہوتا ہے. اس کی مثال یہ بھی دیکھیں نا آپ، کہ جو اللہ نبی جو باپ ہے، فار ایگزامپل باپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک میں تھوڑا جسچر کر کے بتاتا ہوں آپ کو تاکہ تھوڑا سمجھ آئے. نہ تو میرے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، نہ تو میرا گریبان ان صحابہ جیسا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کا گریبان پکڑ کے کیا تھا نا، انت و مالک علی ابی کا، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی کہ جتنا میرے پاس پیسے ہیں، جتنے میری دولت ہے، وہ میرے والد کا ہی ہے. جتنے ایون کہ میری اپنی ذات بھی نبی کریم میرے والد کی ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ. جو میرا والد کہے گا میں ویسے ہی ہوں گا. یہ اتنا امپیکٹ رکھتی ہے یہ بات کہ آپ کو بتاؤ کہ شریعت اسلامی ایون کے پاکستانی قانون میں بھی یہ پروویژن شامل ہے کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے گا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب نبی کی فرمایا کہ انت و مالو کا لیبی کا، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے. جو چیز جس کی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ چاہے جو مرضی کرے. باپ نے قتل کر دیا، اس کا تھا، جو مرضی کرے. وہ تعزیری سزا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اتنا زیادہ سرنڈر ہے. تو یہ جو کوشچن ہے کہ آج کل کے لوگ کیا کریں، اپنے والد کو مرشد بنا لینا، اپنا والد کی صحبت میں رہنا شروع کریں. خود اتنا چڑچڑا پن آ جائے گا، کہیں گے یار ان کی باتیں تو صحیح سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو تزکیہ ہے نا، یہ کوئی ایک آسان عمل نہیں ہے. اس کو جیسے نا واٹر بوائل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا ہل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا ٹیمپریچر آگے پیچھے جا رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے. اسی طرح جب سونے کو پیوریفائی کیا جاتا ہے تو اس کو آ کے بھٹی میں رکھا جاتا ہے، گرم ہوتے ہیں، تپش مل رہی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی پیوریفائی ہو جاتا ہے. تو اپنی مرضی کو اگر سرنڈر کر دینا کسی ایک شخص کی حالت میں، والد ہو سکتا ہے، والدہ ہو سکتی ہے، تو وہ وہی امپیکٹ رکھے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا ملتا تھا. باقی آج بھی کچھ فیضان جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر کوئی سمجھے تو. دوسرا، کلمے کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں ہم؟ کلمہ جو ہے نا، یہ ذکر سے ہی اسٹرانگ ہے.
کہ ایک تو ہے نا لسانی ہم ذکر کریں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس کو فکری طور پہ ہم اپنے اندر دل میں بسا لیں، اس کو دل میں راسخ کر لیں۔ کیسے؟ الہ کے مطلب کو سمجھنے سے۔ الہ کا مطلب مالک ہے، الہ کا مطلب معبود ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات کو مانا جائے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ گوگل پہ جائیں، گوگل پہ جا کے دیکھ لیں کہ ہو از این آنر، کہ آنر کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، آپ بس کہیں کہ یہ رائٹس میں نے آج سے اللہ کو دیے۔ آنر جو ہے پراپرٹی کو ایلینیٹ کر دیں، پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر دیں، پراپرٹی کو جلا دیں، ریموو کر لیں، سیل کر دیں، جو کرنے کرے، آنر ہے۔ تو کلمہ پڑھیں اور ساتھ ذہن میں یہ سوچیں کہ میرے خیالات تیرے حوالے، میرے جذبات تیرے حوالے، میرے احساسات تیرے حوالے، میرا زبان، میری کان، میری آنکھ، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اللہ تیرا 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 تیرا۔ اور یہ الہ کا صرف ایک مطلب ہے ابھی، معبود اور مالک۔ اس کے تو اتنے مطالب تمام معنی کو اگر ہم جانیں اور ان کو فکری طور پہ اپنے ذہن اور دل میں راسخ کر لیں تو انشاءاللہ کلمہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور اس سے الٹیمیٹلی انسان کو ہو جائے گا۔ باقی پیلسٹائن کا ریلیونٹ نہیں ہے، بالکل ریلیونٹ ہی ہے۔ اس میں بس میں نے کہا تھا کہ ترکیے سے تھوڑا سا ریلیونسی آ جائے گی۔ دیکھیں اچھا جی ویسے ایک بات میں، جی چیز جی آپ ہیں نا؟ ایکسکیوز می، ایک چیز میں ذرا پوچھنا چاہوں کہ ہم نے بھی ماں باپ کے ان اصول کو دیکھنا ہے نا، جو اصول ان کے قرآن و سنت سے جی جی کانٹرڈکٹ نہ بالکل کریں۔ بالکل بالکل بالکل، اگر یہ ظاہر تو obviously اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے، اگر وہ اس چیز سے ماں باپ کانٹرڈکٹ کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے دیکھیں ہمیں بھی، مطلب آج کل ایسا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک منٹ ہے تو میں جلدی سے تو جواب دے دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ماں باپ آپ کو فرائض سے روک رہے ہیں، obviously وہ تو بات نہیں مانیں گے، لیکن جب دو چیزوں میں افضلیت کیا آئے گی نا، آپ کو لگے گا کہ نیڈ آف ٹائم یہ ہے کہ میں تبلیغ کروں، اور والدین کہیں گے کہ بھائی تم نے ماموں کے گھر جانا ہے، تو انفارچونیٹلی آپ کو ماموں کے گھر جانا پڑے گا، کیونکہ والد کی بات ماننا فرض ہے، والد کی بات ماننا فرض ہے۔ اور جو اللہ کی دین کی تبلیغ ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو استعمال کر دے گا، فرض نہیں، مطلب یہ وہ لیول فرض کا نہیں ہے، obviously یہ بھی فرض ہے لیکن یہ وہ لیول نہیں ہے۔ اس لیے اس بات پہ علماء متفق ہیں کہ اگر ذہبۂ کبریٰ سے پہلے کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے اور والدین اس کو کہیں کہ توڑو، تو اس پہ واجب ہے توڑے گا، ذہبۂ کبریٰ یعنی کہ 12 بجے سے پہلے، وہ اس پہ واجب ہے کہ توڑے گا روزہ، کیونکہ روزہ رکھنا نفل تھا اور والدین کی بات مان۔ نبی کی حدیث ہے نا کہ میری دل چاہتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھوں، میری والدہ بلائے میں عشاء کی نماز توڑ کے اپنی والدہ کو، تو یہ تزکیے کا سبب بنتا ہے، مشکل ہے، درد ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے ایسے۔ جو بات سچ تھی، حق تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بات میری سے غلطی سے ہوئی تو وہ میرے اپنی نفس کی طرف سے تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذلوں سے محو کر دے اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے، اور جو صحیح بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں راسخ